السلام علیکم. آج آپ سن رہے ہیں کہانی زادی میں عشق بلاخیز قسط نمبر 2. آج یونیورسٹی میں عرشی کا دل نہیں لگ رہا تھا. وہ 3 چھٹیوں کے بعد آج آئی تھی. دوسری طرف نوید بھی خاموش اور بجھا بجھا سا تھا. وہ بہت کمزور ہو گیا تھا. اس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی اور آنکھوں میں وحشت نے ڈیرے ڈال لیے تھے. تیسرا پیریڈ ختم ہوا تو سب باہر نکل آئے. عرشی نے ایک چٹی سی نظر نوید پر ڈالی جو دنیا سے بے خبر کاغذ پر بال پین سے عجیب آڑی ترچھی لائنیں لگا رہا تھا اور باہر نکل گئی. ابھی کچھ ہی دیر اس نے لان میں گزاری تھی کہ کلاس روم سے چیخو پکار کی آوازیں سن کر چونکی. عرشی جو نوید کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی فوراً اٹھی اور کلاس روم کے پاس جا پہنچی. وہاں اب تک اسٹوڈنٹس کا ایک جم غفیر جمع ہو چکا تھا لیکن جو منظر سامنے تھا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیرت زدہ تھا. کلاس میں نوید کرسی پر بیٹھا خوف و شدت سے کانپ رہا تھا اور ایک بار بار کہہ رہا تھا خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے. جبکہ فرزین جو نوید کی کلاس فیلو تھی اسے کوئی ندیدہ بستی زمین پر بار بار اٹھا رہی تھی اور گرا دیتی تھی. فرزین کے ہاتھوں، پیشانی اور جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی. فضا میں کسی ندیدہ ہستی کے بھیانک کہہ کے گونج رہے تھے. نوید نے جب اسٹوڈنٹس کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو دوڑتا ہوا باہر آ گیا. اسٹوڈنٹ جو پہلے ہی خوف زدہ تھے نوید کو آگے بڑھتا دیکھ کر منتشر ہو گئے. عرشی یہ دیکھنے میں گم تھی کہ نوید کے باہر آتے ہی اس کی ٹکر نوید سے ہوئی. دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں. نوید عرشی کو حسرت و غم سے دیکھنے لگا جیسے اسے کہہ رہا ہو بس دیکھ لیا خود تم نے اپنی آنکھوں سے. نوید مزید وہاں کھڑا رہنا مناسب نہ سمجھا اور گھر چلا گیا. اس واقعے کی تحقیقات کی گئی تو کوئی واضح وجہ سامنے نہ آئی. آفتاب جو ساتھ ہی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اس نے بتایا کہ کلاس روم میں سوائے نوید کے کوئی نہ تھا. فرزین ہاتھ میں چپس کے پیکٹ لیے نوید کو اکیلا پا کر اندر آ گئی اور نوید کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی. ہم سب یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ فرزین ہی وہ ایسی آزاد خیال لڑکی تھی کہ کوئی لڑکا اس سے بچ نہیں سکتا تھا. دوسری طرف نوید اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. وہ اٹھا اور باہر جانے لگا. فرزین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگی نوید کیا بات ہے، اب تو تمہاری منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے، کبھی ہماری طرف بھی دیکھ لیا کرو. اس کا کہنا تھا کہ کوئی ندیدہ ہستی اسے مارنے پیٹنے لگتی. فرزین کا جسم کتنی ہی بار ہوا میں بلند ہوا اور نیچے گرا لیکن میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اسے مارنے والا نوید نہیں تھا. نوید تو خود گھبرا گیا تھا اور اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا. آفتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا لیکن عرشی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی. اس واقعے کے بعد لوگ نوید سے خوف کھانے لگے، اس سے دور رہنے لگے جبکہ نوید بیچارہ بے بسی اور حسرت کی تصویر بن گیا. وہ خاموشی سے سر جھکائے آتا اور خاموشی سے چلا جاتا. دوسری طرف عرشی تھی جو روز 5 وقت کی نماز میں نوید کے لیے دعائیں مانگتی تھی. اسے معاملہ کچھ حد تک سمجھ میں آ چکا تھا. وہ اپنے نوید کو پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگی تھی. یہی وجہ تھی کہ منگنی کے بعد جتنے بھی رشتے آئے اس نے ٹھکرا دیے. گھر والوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا. ایک دن وہ کچھ لکھ رہی تھی کہ اس کی امی آئیں اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی بیٹا گاؤں سے کارڈ آیا ہے، سلطان کی شادی ہے، تم چلو گی نا؟ او اچھا، جی ضرور چلوں گی. کب ہے شادی؟ عرشی نے پوچھا. کل بارات ہے اور پرسوں ولیمہ. تم پیکنگ کر لو، ہم آج شام میں نکلیں گے. امی نے کہا. جی اچھا امی ٹھیک ہے، میں ذرا نادیہ کو فون کر کر درخواست کا کہہ دوں. ہاں بالکل. اور امی چلی گئیں. عرشی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی. اس کا دل سہانی یادوں کے تصور سے ابھر آیا. وہ پل، وہ لمحے جو اس نے نوید کے ساتھ اس گاؤں میں گزارے تھے. وہ دونوں سارا دن گاؤں کی کچی گلیوں اور سڑکوں پر کھیلتے کودتے رہتے تھے. کتنی معصوم خواہشات اور کتنی معصوم محبت تھی ان کی، جیسے نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہو. کچھ ہی دیر بعد عرشی یادوں کے بھنور سے نکل آئی کیونکہ گاڑی رک چکی تھی اور سلطان کا گھر سامنے تھا. گاڑی کو بڑی سادگی اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. عرشی اپنے والدین کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف رونق آ گئی. سب گھر والوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. عرشی مسکرا کر ان کی محبت کا جواب دیتی رہی. گاؤں میں اب بھی یہ رواج ہے کہ جس کے گھر شادی ہو وہاں خاندان اور محلے کے افراد کئی دن پہلے ہی بسیرا کر لیتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں. یہی حال سلطان کے گھر کا تھا. لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں ڈیرے لگائے ہوئے تھے. انہوں میں عرشی کے بچپن کی ایک سہیلی شاہدہ بھی تھی جس نے جو ہی عرشی کو دیکھا اور فوراً دوڑتی ہوئی آئی. او عرشی کیسی ہے، تم سناؤ کیا حال ہے؟ عرشی نے خوش ہوتے ہوئے کہا. میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ تو شہر جا کر بھول ہی گئے ہو بھائی. شاہدہ نے شکوہ کیا. ارے نہیں یار،
तुम लोगों को हम कैसे भुला सकते हैं भला। अच्छा और सुनाओ गाँव के कुछ हालात वगैरह। और शाहिदा इसे मुख्तसरन गाँव के बारे में बताने लगी। अच्छा ये तो बताओ वो तुम्हारा आशिक कैसा है, शाहिदा ने शरारतन पूछा। कौन? अरे भाई वही नवीद तुम्हारा मंगेतर, और कौन? ओ अच्छा हाँ वो ठीक है, अर्शी ने झिझकते हुए जवाब दिया। क्या मतलब ठीक है? शाहिदा ने फिर पूछा। बस ठीक है ना। अच्छा कोई और बात करो। अर्शी ने मौजू बदलने की कोशिश की। अरे ये क्या बात हुई, पहले तो इसके नाम आते ही तुम खिल उठती थी, इसकी बातें करते नहीं थकती थी, और अब क्या बात है? शाहिदा ने इसे गुरेदा। कोई बात नहीं, प्लीज शाहिदा तुम कोई और बात करो। अच्छा भाई जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे नवीद है बड़ा अजीब इंसान। क्या मतलब? अर्शी ने पूछा। देखो ना उस दिन फिरोज से मिलने इसके घर आया, सारा दिन गांव की सैर करने और रात को किसी को बिन बताए पुराने कुएं पर जा पहुंचा, और सुबह फिरोज से मिले बगैर ही वापस चला गया। पुराना कुआं? ये तुम क्या कह रही हो शाहिदा, किसी ने इसे रोका नहीं? अर्शी ने हैरत से पूछा। इसकी आंखों में खौफ उमड़ आया। अरे भाई तुम भी कैसी बातें करती हो, नवीद इसी गाँव का बासी है, वो सब जानता है कि कुएं पर असेब है, और भला रात के 2 बजे कौन जानता था कि वो कुएं पर जा पहुंचेगा। कहानी अभी जारी रहेगी, मिलते हैं अगले हफ्ते अगली केस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।